خوش نصیب دنیا میں وہ آدمی ہے جس کو اللہ کی رضا مل جائے۔ دنیا کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے مال کو حاصل کرنا، دنیا کی تمام چیزوں کو حاصل کرنا، راحت کے لیے تمام اسباب کو اختیار کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ ساری چیزیں ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی سائنسدان کی الفاظ نہیں ہیں، یہ کوئی محقق نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے کہہ دیا، قرآن میں کہہ دیا۔ آج اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس بات کو نہیں مانتے، تو کوئی نقصان نہیں ہے کسی کا، اپنا ہی نقصان ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین کرتے ہیں تو ہماری ہی کامیابی ہے۔ آج ہم اپنے کانوں سے اس بات کے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہمارے دل اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ خوش نصیب آدمی دنیا میں کون ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انا نسألک الرضا والجنہ، اے اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کا مقصد ہر انسان کے لیے جو بڑا مقصد اصلی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، باقی دنیا کی چیزیں ضرورت ہے۔ اس کی حقیقت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کہتا ہے نصیحت کے لیے کوئی بات کہے، نصیحت اس سے بڑی اور کوئی نہیں ہے، جس کو یقین ہو جائے تو اس سے بڑی اس کے لیے اور کوئی نصیحت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ مرنا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، ہمارے بڑے باپ دادا، رشتہ دار، عزیز و اقارب، آس پاس کے لوگ جتنے بھی ہیں سب دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور یہ سب سے بڑی نصیحت ہے انسان کو سنورنے کے لیے اور انسان کو حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے کہ دنیا کی زندگی چلی جائے گی۔ دنیا کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کا مقصد پیسہ، مال، دولت، پراپرٹی، کاروبار یہ ہوتا تو یہ پھر چھن کیوں جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر دنیا کی زندگی حاصل کرنا انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے تو موت آتے ہی یہ سب کچھ کیوں چھن جاتا ہے؟ چھننا نہیں چاہیے۔ مقصد تو اس کو کہتے ہیں جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ تو مقصد اللہ کی رضا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ کی رضا مل جائے۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ آج دنیا کے سمجھدار لوگ، جو دنیا کے بڑے اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو سائنسدان کہتے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو تجربے کار کہتے ہیں، محقق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کامیابی یہ ہے کہ دنیا کے اندر بزنس، کاروبار کر لو، دنیا کے اندر پراپرٹی کر لو، دنیا کے اندر یہ کر لو، وہ کر لو، دنیا کے اندر شہرت حاصل کر لو، عزت حاصل کر لو۔ تو یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب قارون کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا۔ آج ہم مالداروں کو دیکھ کر اپنے رال ٹپکاتے ہیں، مالداروں کے پیسے دیکھ کے رال ٹپکاتے ہیں، مالداروں کے گھر دیکھ کے رال ٹپکاتے ہیں، ان کی گاڑیاں دیکھ کے رال ٹپکاتے ہیں، ان کے عیش و عشرت کو دیکھ کے رال ٹپکاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی الفاظ قارون کے جو لوگ تھے اس کو دیکھنے والے کہتے تھے کہ کاش اتنی دولت ہمیں بھی مل جائے، کاش اتنا پیسہ ہمیں بھی مل جائے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ یہی قارون کو جب اللہ نے اس کے پیسے کے ساتھ اس کو زمین میں دسانا شروع کر دیا تو جو حقیقت سے ناشنا لوگ تھے، جو اس کی طرح پیسہ حاصل کرنے کی امیدیں لگا رہے تھے، وہی لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، ان کی آنکھیں کھل گئی، وہ اپنی بات سے پھر گئے، نہیں نہیں نہیں، ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے جو ہمارے پیسے کے ساتھ ہمیں دفن کر دیا جائے گا، ہمیں دسا دیا جائے گا، دنیا کے اندر ذلیل کر دیا جائے گا، اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، جو آج ہم پیسے والوں کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، یہی الفاظ اللہ نے سیم ٹو سیم قرآن میں کہہ دیا کہ پیسہ دیکھ کر لوگ رال ٹپکاتے تھے اور یہ کہتے تھے یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی اتنا پیسہ مل جائے، ہمیں بھی اتنا پیسہ مل جائے جتنا قارون کے پاس تھا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، انہ لذو حظ عظیم، یقیناً یہی سب سے بڑا عزت والا ہے، یہی سب سے بڑا طاقت والا ہے، یہی سب سے زیادہ جو ہے سمجھدار ہے، اور یہی سب سے زیادہ عیش و عشرت والا ہے۔ یہ لوگوں کے الفاظ تھے، لیکن جو ہی اللہ نے اس کے مال کے
کے ساتھ اس کو زمین میں دسانا شروع کر دیا. تو یہی لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ دنیا کے پیسہ تو کسی کام کا نہیں ہے. تو آج ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے, ہاں دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر تمام چیزیں حاصل کرنا ہے, مگر ضرورت کی حد تک, مقصد نہیں بنانا ہے. آج ہم نے نادانی کیا کر دی, دنیا کی زندگی کو مقصد بنا دیا, آخرت کو ضرورت بنا دیا. ٹائم ملے گا نماز پڑھ لیں گے, ٹائم ملے گا عبادت کر لیں گے, ٹائم ملے گا تو ذکر اذکار کر لیں گے, ٹائم نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے, دنیا کی زندگی ضرورت ہے, آخرت کی زندگی مقصد ہے. کیا ہونا چاہیے تھا, مقصد کے لیے دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے, چھن رہی ہے, مٹ رہی ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ہمیں عبادت کرنا ہے, وقت پہ نماز پڑھنا ہے, عبادت میں اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے, اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے, اپنے آپ کو حرام مال کمانے سے بچانا ہے, حرام کاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ یہ ہمارا مقصد ہے, یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن ہم نے مقصد کو ضرورت کو مقصد بنا دیا, جو ہماری سب سے بڑی بھول ہے, جو ہماری سب سے بڑی نادانی ہے. اگر آج کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کل جب وقت آئے گا تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا تھا اور ہم کس کو حقیقت سمجھ رہے تھے. جب دنیا کی آنکھیں, دھوکے والی آنکھ بند ہوگی, حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. آج دھوکے والی آنکھ کھلی ہوئی ہے, حقیقت کی آنکھ بند ہے, اسی لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کل جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی, دھوکے والی آنکھ بند ہوگی, پھر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا حقیقت تھا اور کیا دھوکا تھا, کیا پایا اور کیا کھویا.